اسماء النبی ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلوات دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا منصور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدد دیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں منصور ہیں۔ دنیا میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو قوت، دشمنوں پر غلبہ، باد صبا کے ساتھ نصرت اور 1 ماہ کے فاصلے سے رعب حاصل ہوا، اور آخرت میں اس طرح کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اکابر انبیاء اور اولو العزم رسولوں میں آپ کا بلند و بالا مقام ظاہر ہوگا، اور تمام اہل محشر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سیدنا نبی توبتی، توبہ کے دروازے کھولنے والے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ کے ایک راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد اور احمد ہوں، اور میں نبی رحمت اور نبی توبہ ہوں، اور میں مخفی ہوں، اور میں حاشر اور نبی ملاحم ہوں۔ سیدنا شہید صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جملہ عالمین میں مشہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت مشرق و مغرب اور تمام اطراف زمین میں ہے، کیونکہ آپ کی دعوت سب کے لیے ہے، اور زمین کے تمام اطراف و جوانب میں پہنچ چکی ہے۔ آپ کی شہرت اجمل ماضیہ میں تمام امتوں میں ہے، زمین اور آسمان میں ہے، دنیا اور آخرت کے تمام مقامات میں ہیں، جنتی اور دوزخی سب آپ کو جانتے ہیں۔ سیدنا شاہد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حاضر ناظر۔ مفردات راغب میں ہے کہ شہود اور شہادت کے معنی ہے حاضر ہونا، ساتھ ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ، اور گواہ کو بھی اس لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی طرف مبعوث ہیں، آپ کی رسالت عام ہے، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری خلق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال و افعال و احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت، جلال سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ سیدنا شہید صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے نگہبان۔ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ سیدنا مشہود گواہی دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تجھ پر 7 احسان کیے، ان میں پہلا یہ ہے
کہ آسمان اور زمین میں کوئی تجھ سے زیادہ عزت والا نہ بنایا۔ سیدنا بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خوشخبری سنانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ سیدنا مبشر، یعنی بشارت دینے والے۔ مبشر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اہل طاعت کو ثواب کی، بعض نے کہا مغفرت کی، اور بعض نے کہا جنت کی، اور بعض نے کہا شفاعت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور بعض نے کہا آپ متقین کے لیے رب العالمین کی رضامندی کی، خوف والوں کو قیامت کے دن امن کی، اور مشتاقوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ سیدنا نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ڈر سنانے والے۔ نذیر ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ نافرمانوں کو آگ یا عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ بعض نے کہا ممنوعات اور گمراہیوں سے ڈرانے والے ہیں۔ سیدنا منذر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ڈر سنانے والے۔ انذار کا معنی ہے کسی خوفناک چیز کی خبر دینا تاکہ اس سے بچا جائے اور اس تک پہنچنے والی اشیاء سے گریز کیا جائے اور ایسا عمل کیا جائے جو اس سے دور رکھے۔ سیدنا نور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سراپا نور۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سیدنا سراج صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے آفتاب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام سراج رکھا اور فرمایا وہ سراجم منیرا، کیونکہ آپ کا عاملہ ظاہر نبوت واضح اور آپ کے لائے ہوئے دین سے ایمانداروں اور عارفوں کے دل روشن ہوئے ہیں، لہذا آپ خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر فرمانے والے ہیں۔ روشن کرنے میں آپ ہی سراج کامل ہیں۔ سیدنا مصباح صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی روشن چراغ۔ ضلالت کی وادی طارق میں راہ گم کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انوار ہدایت سے راہیاب فرمایا اور نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب اور ارواح کو منور کیا۔ سیدنا منیر صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ عالم کو روشن کرنے والے۔ در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت نے پہنچائی اور کفر اور شرک کی ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معرفت اور توحید الہی تک پہنچنے کی راہ روشن اور واضح کر دی۔ سیدنا داعٍ صلی اللہ علیہ وسلم، حق کی طرف بلانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تاکہ بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہو۔ سیدنا مدعو صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے بلائے ہوئے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب عز و جل نے فرمایا، میں نے ابراہیم کو اپنی خلت بخشی اور موسیٰ سے کلام کیا اور تجھے اے محمد اپنا موازی عطا فرمایا کہ پاس آ کر بے پردہ اور وہ حجاب میرا وجہ کریم دیکھا۔ سیدنا مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قبول کرنے والے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا
یا کسی بارے میں آپ کو بلایا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور اسے قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور بلا کہا۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور عبادت، توحید، معرفت اور ایمان کو بھی سب سے پہلے آپ نے قبول کیا۔ سیدنا مجاب صلی اللہ علیہ وسلم مقبول دعا والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں مستجاب الدعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت بے شمار عملیات اور انگنت مواقع پر ظاہر ہوئی۔ آپ کی مقبول دعائیں بے انداز ہیں۔ سیدنا ولی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مددگار اور دوسرا قریب۔ قاموس میں اس کا معنی محب، دوست اور مددگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت، رسالت اور ولایت جمع ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی نبوت افضل ہے یا رسالت یا ولایت۔ بعض نے کہا آپ کی نبوت افضل ہے یا رسالت یا ولایت، بعض نے کہا آپ کی ولایت افضل ہے کیونکہ ولایت کا معنی قرب اور اختصاص ہے جو نبی میں بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ سیدنا حق یعنی سراپا حق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، تم فرماؤ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ سیدنا قوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑی قوت والے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے حال میں قوی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی، نواہی سے اجتناب، اس کے احکام نافذ کرنے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کے ادا کرنے، شریعت و طریقت، محو و اثبات کی جمع کرنے، ظاہر احکام میں مخلوق کے ساتھ ہونے اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی معیت میں منفرد ہونے پر قادر ہیں۔ سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امانت والے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اعلان نبوت سے پہلے اور بعد مشہور و معروف تھا۔ قریش اس وقت سے پہلے آپ کو محمد امین کہتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں زمین اور آسمان میں امین ہوں۔ سیدنا مامون صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امن و امان دیے ہوئے۔ بحیر بن زہر بن ابی سلمہ نے اپنے قصیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مامون کہا۔ جب حضور نے قصیدے کا وہ شعر سماعت فرمایا جس میں حضور کو مامون کہا گیا ہے تو حضور نے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں مامون ہوں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے زیادہ عزت والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تئیں میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا ہوں اور یہ بڑائی کے طور پر نہیں فرماتا۔ سیدنا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عزت دیے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب کسی کی کرم کے ساتھ تعریف کرتے ہیں تو اس کے تمام صفات خیر کی تعریف ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ظاہری باطنی ذاتی اور صفاتی محور پر صفات کرم کے ساتھ متصف ہیں۔ سیدنا مکین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عظیم مرتبے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکین ہیں کہ آپ کا مرتبہ بارگاہ خداوندی میں بلند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کے ذکر کے ساتھ فرمایا، آپ کے علاوہ اپنے نام کے ساتھ کسی کے نام کا اعلان نہیں فرمایا، آپ ہی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا اور اس کا اعلان فرمایا، ماضی میں عرش کے پائے پر لکھا اور آخر میں کلمہ طیبہ میں شامل فرمایا۔ سیدنا متین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت بڑے مضبوط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں شدید اور قوی تھے اور اس سلسلے میں پوری کوشش اور صداقت کو بروئے کار لاتے تھے، نیز آپ اپنے کافر دشمنوں پر شدید اور معین اور منصور تھے۔ سیدنا مبین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی واضح بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دے کر بھیجا ان کو بیان کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان والے اور تمام عرب سے زیادہ فصیح ہیں۔ سیدنا ذو قوت صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر مجھے ٹھیک ٹھیک جیسا میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔ سیدنا ذو حرمت صلی اللہ علیہ وسلم حرمت کا معنی ایسا رعب اور ہیبت ہے جس کی تعمیل واجب ہو اور خلاف ورزی اور حد سے تجاوز نہ کیا جا سکے، اس سبب سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم اور آپ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ سیدنا ذو مکانت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑے مرتبے والے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض کی مژدہ ہو کہ حضور بہترین خلق خدا ہیں، اس نے تمام آدمیوں میں سے حضور کو چن لیا اور وہ دیا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا اور نہ کسی مقرب فرشتہ کو نہ کسی مرسل نبی کو۔ سیدنا ذو عز بڑی عزت والے اس اسم عزیز کا ہم معنی ہے اور اس کا معنی ہے ذلیل القدر بے نظیر جس کا مرتبہ حاصل نہ کیا جا سکے، دوسروں کو عزت بخشنے والے۔ سیدنا ذو فضل یعنی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑی بزرگی والے۔ فضل لغت میں وہ کمال ہے کہ اس کے سبب موصوف کو دوسرے پر زیادتی حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات پر ہر قسم کے کمالات میں کامل فضیلت اور زیادتی حاصل ہے۔ سلام اس پر جس نے ہم کو راہ حق دکھائی ہے، سلام اس پر کہ جس کے عرش اعظم تک رسائی ہے، سلام اس پر کہ جو ہر دم خدا کو یاد کرتا تھا، سلام اس پر کہ جو دشمن کی بھی امداد کرتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے در پہ جبریل امی آئے، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی ظلمت مٹا ڈالی، سلام اس پر کہ جس کے نور سے روشن ہوا ہر دل، سلام اس پر کہ لرز اٹھتا ہے جس کے نام سے باطل، سلام اس پر کہ خدا کے دین کو جس نے بینا ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی ظلمت مٹا ڈالی،
سلام اس پر کہ جس کے در کا ہر انسان سوالی ہے، سلام اس پر کہ جس کی ہر ادا سب سے نرالی ہے، سلام اس پر کمر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جس نے، سلام اس پر ہزاروں خالی دامن بھر دیے جس نے، سلام اس پر خدا نے عرش پر جس کو بلایا تھا، سلام اس پر کہ گھر والوں ہی نے جس کو ستایا تھا، سلام اس پر کہ جو آئینہ حسن حقیقت ہے، سلام اس پر کہ جو خود پیشوائی دین فطرت ہے، سلام اس پر شفاعت جو کرے گا بر مرے محشر، سلام اس پر خدا نے جس کو بھیجے ہیں سلام اکثر۔ اللہ حافظ۔